بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے نہ صرف سبسکرائب کیجئے بلکہ لائک کا بٹن، گھنٹی کا بٹن، ان دونوں کو آپ نے پریس کرنا ہے، اور تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے، بر وقت پہنچتا رہے۔ آپ نے تھمب نیل پر، یہ ٹائٹل پر دیکھ لیا ہوگا کہ سعودی عرب میں آج کل سمگلنگ اپنے عروج پر ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے، یہ سعودی حکام کی جو رپورٹ ہے اس میں، کہ اس سال اور گزشتہ سال سعودی عرب میں بہت زیادہ، یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈرگز جو ہیں وہ منشیات وہ پکڑی گئیں، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے۔ صرف ستمبر کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں تو سعودی عرب میں تقریباً 600 کلو گرام کے قریب حشیش یعنی چرس پکڑی گئی، اور 1000 کلو گرام سے زیادہ ایک اور ڈرگ ہے جسے قط بھی کہتے ہیں، خط بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بھنگ کی طرح، یعنی ایک پودا ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہیں لوگ، اس کو چباتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن گزشتہ روز 126 کلو گرام جو ہے وہ خط یا قط 2 انڈین شہریوں سے برآمد ہوئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے ایک اور کارروائی میں سعودی عرب کے 4 سیکیورٹی اہلکار بھی گرفتار ہوئے جو کہ اس یعنی ڈرگ سمگلنگ میں ملوث تھے۔ ان سے 126 کلو گرام حشیش یعنی چرس بھی برآمد ہوئی۔ تو جس طرح ہمارے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اہلکار ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سعودی عرب بھی ہم سے مختلف نہیں ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ اب میں اس کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سمگلنگ اچانک کیوں بڑھ گئی، اور لیکن اس سے پہلے یہ حشیش کا تو ہمیں پتہ ہے، چرس کا پتہ ہے کہ یہ کیا نشہ ہے، لیکن یہ جو خط یا قط نامی جو ڈرگ ہے یا جو پتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک پودا ہوتا ہے بھنگ کی طرح یا کوکا ٹری کی طرح۔ تو اس کی جڑیں اور اس کے جو پتے ہیں وہ لوگ چباتے ہیں، زیادہ تر افریقن کنٹریز میں یا عرب ممالک میں اس کو چباتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے آپ کا دماغ تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی دماغ کو جو خون کی جو روانی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے آپ کا موڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سٹیمولنٹ، جس طرح دیگر ڈرگز ہیں، کوکین ہے، آئس ہے، اسی طرح اس کو چبانے سے بھی۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈپریشن کا، اس کو میڈیسنل پرپزز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی علاج کی غرض سے بھی یہ بطور دوائی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس سے جو علاج کیا جاتا ہے، ایک تو ڈپریشن کا، تھکاوٹ کا، اور معدے کے السر کا، اور مردانہ کمزوری کا علاج بھی اس ڈرگ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن سعودی عرب سمیت دیگر متعدد عرب ممالک میں یہ اس کو ڈرگ یا منشیات سمجھا جاتا ہے، نشہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس پر پابندی عائد ہے۔ اب سعودی عرب میں منشیات کی یہ جو حالیہ جو لہر ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے سعودی عرب میں اگر آپ کسی بھی قسم کی ممنوع منشیات تو سعودی عرب میں ہر قسم کی ممنوع ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں ہر قسم کی جو ڈرگ ہے وہ مل بھی جاتی ہے، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ آئس ہو، کوکین ہو، چرس ہو، گانجا ہو، یہ جو خط یا قط ہے یہ آپ کو مل جاتی ہے۔ میں اب جگہوں کا نہیں بتا سکتا، مجھے معلوم ہے ریاض میں، جدہ میں، یہ آج کل واٹس ایپ پہ یہ سارا کاروبار ہوتا ہے۔ تو اس کی سمگلنگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے سعودی عرب میں ڈرگز کی سمگلنگ پر سزائے موت دی جاتی تھی، آپ کا سر قلم کیا جاتا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی، وہاں پر سمگلروں کے سر قلم کیے جاتے تھے۔ لیکن عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں، ویسٹرن کنٹریز، خاص طور پر یورپی یونین کے جو ممالک ہیں، انہوں نے سعودی عرب پر دباؤ ڈالا کہ یہ غیر انسانی فعل ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ معمولی سی ڈرگ سمگلنگ پر بھی لوگوں کو سزائے موت سنا دیتے ہیں، سر قلم کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں۔ اس پر سعودی عرب کے خلاف جو اکنامک سینکشنز ہوتی ہیں، جو اقتصادی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کی دھمکی دی گئی۔ البتہ سعودی عرب کو اس حد تک اجازت دی گئی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے، ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کرتا ہے، یعنی سنگین قسم کے جرائم ہوتے ہیں، تو آپ چپکے سے سزائے موت دے دیا کریں،
لیکن یہ جو ڈرگ اسمگلر، یہ چھوٹے موٹے جو جرائم میں ملوث ہیں جو لوگ، ان کو آپ سزائے موت نہ دیں۔ تو جب سے سعودی عرب نے چپکے سے اعلان نہیں کیا، جب سے سعودی عرب نے یہ جو ڈرگ اسمگلرز ہیں، حشیش کے یعنی چرس کے، خط یا قط کے، ان کے اسمگلرز کو سزائے موت دینا بند کی ہے، اس کے بعد سے جو اسمگلرز ہیں ان کو ایک طرح سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اب وہ معاف کیجیے گا، اب وہ اس دھندے میں ملوث ہے، کیونکہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے۔ اب سعودی عرب میں جو ڈرگ دیگر ممالک میں سستی ہے، وہاں 10 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوتی ہے، اس کے استعمال کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں، اس میں سعودیز بھی ہیں، اس میں دیگر جو غیر ملکی سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ بہرحال نشہ جیسا کوئی بھی ہو، نشہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ لعنت ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جو نشے کے استعمال کو جائز قرار دیتا ہو، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں، یعنی جو لوگ کرسچنز ہیں ان کے لیے شراب پینا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے مذہب میں یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کسی آرتھوڈاکس کرسچن سے ملیں، اس سے بات کریں، تو وہ یہی کہے گا کہ ان کے مذہب میں بھی شراب پینے کی ممانعت ہے، لیکن کرسچنز شراب نوشی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، دنیا کو کسی مذہب کے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن شراب کو اتنا سنگین یا خطرناک نشہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ سعودی عرب میں بھی شراب بین ہے، لیکن مل بھی جاتی ہے، اور اب تو وہ جو نیا شہر بازار ہیں وہاں پر تو دنیا کی ہر قسم کی خرافات کی اجازت ہوگی، لیکن مین لینڈ سعودی عرب میں ڈرگز کی سمگلنگ اب بھی ایک بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا پہلے سزائے موت تھی، اب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں اب سمگلنگ عام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔